کنکوڈ سے ہمارے نمائندے ممتاز علی کی رپورٹ کے مطابق کنکوڈ پاکستان کسان لیبر صوبائی سندھ کے صدر ایڈوکیٹ آفتاب بلوچ کی ہرپل نیوز سے امن و امان کے حوالے سے گفتگو. آج قائم ہے 20 دن ہو گئے ہیں شہری اور سیاسی سماجی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے ضلع کشمور ایٹ کنکوٹ میں گزشتہ کئی ماہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں رہی ہے. اسی اثنا میں آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب نے بھی 3 سے 4 دورے کشمور کنکوٹ کے کیے اور اس کے بعد ایک اعلیٰ سطح اجلاس پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی سکھر میں طلب کیا، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ایجنسیوں کو بلایا گیا اور اس امن و امان کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے کوشش کی گئی. لیکن تمام تر کوششیں جو تھیں وہ صرف فوٹو سیشن تک تھیں. اس میں کوئی ایسا ایز اٹ عملی کام ابھی تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. اس بدامنی کے خلاف، بھتہ خوری کے خلاف، پرچی کے خلاف، تاجروں کو تنگ کرنا، اغوا برائے تاوان کے خلاف آخر کار شہری تنگ ہو کر ہزاروں کی تعداد میں خود سڑکوں پر نکل آئے کہ ہمیں امن چاہیے. آج 19واں دن ہے اور شہری مسلسل روڈوں پر سراپا احتجاج ہیں. 3 دن کندکو شہر میں شٹر بند ہڑتال کی گئی، تنگوانی میں شٹر بند ہڑتال جاری ہے، غوث پور میں شٹر بند ہڑتال جاری ہے. ضلع کے چھوٹے بڑے شہروں میں اسٹرائکس ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں. نہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ نہیں آئے ہیں ابھی تک، اور نہ ہی کوئی اعلیٰ عملدار کشمور میں آئی جی سندھ یا ڈی آئی جی سندھ یا کسی ادارے کے جو ذمہ وار ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے کہ آخر آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے. یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امن نہیں ہوگا. امن ہمارا بنیادی حق ہے. اسلام آباد میں اگر ایک سیاسی جماعت کا دھرنا لگتا ہے تو فی الفور وہاں پر آرٹیکل 245 امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اگر ایک سیاسی پارٹی کے لیے آپ 245 آرٹیکل امپوز کرتے ہیں تو پھر ڈسٹرکٹ کشمور میں 245 آرٹیکل لگا کر آپ افواج پاکستان کو کیوں نہیں بلاتے؟ ایک سازش کے تحت ہماری سندھ گورنمنٹ، جو موجودہ سندھ گورنمنٹ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ کشمیر ضلع میں اور سندھ بھر میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکے. ایک طرف تعلیمی اداروں میں قبضے، دوسری طرف لا اینڈ آرڈر سچویشن اور مہنگائی کے طوفان نے سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ جینا جنجال کر دیا ہے. لوگ یہاں سے جوک تر جوک ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. شہر کافی خالی ہو چکے ہیں. جو کاروباری حضرات تھے وہ یہاں سے نکل چکے ہیں، اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر وہ یہاں سے نکل چکے ہیں. آخر اگر سندھ گورنمنٹ چاہے تو 1 گھنٹے میں پورے سندھ میں امن ہو سکتا ہے. ان کے لیے امن و امان قائم کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تازہ چاول کی فصل جو ہے ابھی اتری ہے، تو قیمتوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں وہی کہوں گا کہ ہمارے پاس آج تک کوئی ایسی زرعی پالیسی نہیں لائی گئی. 18ویں ترمیم کے بعد جو پاورز تھے وہ صوبے کو ٹرانسفر ہو گئے. لیبر اپنا کسان پالیسی کی نہ ہونے کی وجہ سے، زراعت پالیسی کی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو مافیا سرگرم ہیں، جو یہاں پہ ایک ہٹ دھرمی قائم ہے، انہوں نے کسان کی کمر توڑ ڈالی ہے. اس وقت دھان کی فصل مارکیٹ میں پہنچ چکی ہے اور ایشیا کی سب سے دوسرے نمبر پر جو مارکیٹ ہے وہ ضلع کشمیر کنکوٹ میں قائم ہے. 450
अनरजिस्टर्ड ताजर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो अभी तक रजिस्टर नहीं है, जो अभी तक टैक्स नहीं दे रहे, उनकी हट धर्मी की वजह से यहाँ पर जो किसान से जो फसल ली जा रही है वो 2300 रुपये फी मन इस वक्त मार्केट का रेट है। और जो चावल का रेट, जब उनका चावल जब बिकता है मार्केट में उन माफियाज का, वो 12 से 13 हज़ार रुपये फी मन चावल बिकते हैं। खाद की आपने सूरत हाल देखी, इतना महंगा खाद, DAP 12,000, यूरिया जो है वो 5,000, उसके बाद जो ज़रूरी अद्वियात थी वो भी महंगी तर यहाँ बेची गई हैं। आखिर किसान कहाँ जाए? मैं ये तो यही कहता हूँ कि ये माफियाज न सिर्फ किसान के दुश्मन हैं बल्कि इस मुल्क के भी दुश्मन हैं। वो अरबों खरबों रुपए लेकर बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाते हैं, वहाँ कारखाने बनाते हैं, और यहाँ पर जो किसान जो बेचारा पिस रहा है उसका सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अजाला नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी तक उस पर कोई नोटिस नहीं लिया, ना ही किसी और हुकाम ने यहाँ पे कोई नोटिस लिया कि आखिर ये बेवाजिबियाँ किसानों के साथ क्यों हो रही हैं।